بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو دی زی وائس۔ سرد جوت کون تھا؟ سامعین، آئیے اس داستان کا اگلا حصہ شروع کرتے ہیں۔ رابیل کشن، سمے بلوچ، کمل شاستری اور یوون کا بیٹا نروان، چاروں نے بنگلور CSS کیا۔ رابیل مدراس سیکٹر کمانڈر سلیکٹ ہوا، سمے وائس کمانڈر سلیکٹ ہوا اور کمل پونا بیس کمانڈر سلیکٹ ہو گیا۔ اجول کے بعد پونا بیس بند کر دیا گیا تھا۔ کمل کے سلیکٹ ہونے پر کھولا گیا۔ نروان سیکیورٹی میں چلا گیا۔ بیلا نے کمل کی بہن تریوینی نروان سے بیاہ دی اور سمے کی بہن اجالا کمل سے بیاہ دی۔ سمے نے ماموں کی بیٹی سے شادی کر لی تھی، صرف بیلا کمارا تھا۔ نیزا نے اس کے لیے لڑکیاں رجسٹرڈ کر لیں جو گھر میں فرد بن کر رہتی تھیں۔ سمے کو بھی بیلا کے مہر میں دے دیا گیا۔ متروں، سورج بنسیوں کی ریت ہے کہ خوبصورت جوان لڑکے رجسٹرڈ کر لیتے ہیں، مگر ان سے مراد نفسی تسکین نہیں ہوتی، صرف خود کی ٹریننگ کارن لڑکے رجسٹرڈ کیے جاتے ہیں۔ آکاش بنسی کے بعد اب بیلا جوان مرد ہوا تو نیزا نے اس کے لیے سمے کو باقاعدہ رجسٹرڈ کر لیا۔ متروں، CSS ایک ایسی ڈگری ہے جس کے بعد سے بندہ ڈائریکٹ ایئر مارشل، جج، وزیر، پریزیڈنٹ، جنرل اور کسی بھی بڑی پوسٹ کے لیے سلیکٹ ہو سکتا ہے۔ متروں، رابیل سرو قد اور قابل رشک صحت کا ایک حسین و جمیل نوجوان تھا۔ نیزا کا سارا عکس اس میں تھا۔ نیزا ناقابل یقین حد تک خوبصورت تھا اور بیلا بھی حیرت انگیز حد تک خوبصورت تھا اور پہلی نظر میں ہی یدھا دکھائی پڑتا۔ مشینی ایکسرسائز کا عادی تھا اور غصے کا بے حد تیز تھا۔ بھڑک جاتا تو کوڑوں سے مقابل کو دھنک ڈالتا۔ بیلا کے لیے لڑکیاں رجسٹرڈ تھیں۔ اس نے بمبئی میں ایک نائٹ کلب بھی جوائن کیا ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تھا، بے حد خوبصورت تھا تو اسے فیمیل بہت پسند کرتی تھیں۔ وہ ڈرنک نہیں کرتا تھا مگر اسموکنگ بہت کرتا تھا۔ نیزا نے لاڈ پیار سے بیلا کمل کو پالا تھا۔ کمل سیدھ میں چلتا مگر بیلا کا حلقہ باب بہت وسیع تھا۔ وہ جہاں جس حال میں ہوتا وائرلیس سر سے لگا ہوتا اور باپ سے باتوں میں لگا ہوتا کہ وہ نیزا کے بغیر رہتا نہیں تھا۔ نیزا ریٹائرڈ ہو کر اپنا پونا انسٹی ٹیوٹ سنبھال لیتا ہے جبکہ بون پروڈکشن بون کے انڈر تھا۔ بون بھی بلا کا بگڑا ہوا بیٹا تھا اور باپ کے بغیر سانس لینے کا بھی تصور نہ کرتا کہ متروں نیزا اپنا عادی بنانے کا فن جانتا تھا۔ اس کے بچے اس کے اتنے عادی تھے کہ نیزا شہد کا چھتا تو مشہور ہی تھا، بیلا مکھیاں کے نام سے مشہور ہو گیا۔ بون اور نوفرتیت کو پونا والے جن کہتے کہ وہ دونوں نیزا کو ہر وقت چمٹے رہتے۔ بیلا باپ پر شہد کی مکھیوں کی طرح لپکتا تھا۔ نیزا نے بیلا کو لاگو قانون سمجھا دیے تھے تو وہ قانون کے دائرے میں رہ کر ہر وہ چیز حاصل کر لیتا جو اسے بھا جاتی۔ سال ڈیڑھ بعد اس کے رجسٹرڈ لڑکی بیاہ دی جاتی، نئی باقاعدہ رشتہ مانگا جاتا۔ ایک وقت میں 4 سے 5 اور 6 کے درمیان لڑکیاں بیلا کے ساتھ رہتی تھیں۔ گھر کا کرتا دھرتا بون تھا اور فیمیل کی نگران نوفرتیت تھی۔ سرو قد نوفرتیت شلیشما تھی اور بلا کی سندر تھی۔ وہ سارا گھر چلاتی، مردانے میں صرف اسے آنے کی اجازت تھی کہ وہ باپ کے بغیر رہ نہیں سکتی تھی۔ گھر میں اتنے افراد رہتے تھے کہ سگے پرائے کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ پروڈکشن کا سارا عملہ بھی ریسیپشن میں رہائش پذیر تھا۔ ریسیپشن کئی منزلہ تھا اور پونا کے سارے ریٹائرڈ نیزا کے گھر ڈیلی دمکے رہتے اور نیزا جلد اولڈ ہوم بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ حیدرآباد میں اپنا گھر بنا چکا تھا، کئی منزلہ گھر میں ہی اولڈ ہوم کی عمارت بھی تھی۔ بیلا روز رات کو گھر آ جاتا تھا کہ وہ باپ کے بغیر سوتا نہیں تھا۔ ان کے گھر ہیلی پیڈ بنا تھا اور بیلا بھی آنے جانے کے لیے ہیلی کاپٹر استعمال کرتا تھا۔